بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح باب ہادی عشر، سبق نمبر 23، فصل دوم، صفات ثبوتیہ. اور صفات ثبوتیہ میں سے سب سے پہلی صفت قدرت اور خداوند عالم کا قادر اور مختار ہونا، اس بارے میں گفتگو تھی. اس حوالے سے آخری سبق ہے اور اسی سبق میں خداوند عالم کی قدرت کی عمومیت کو بھی بیان کیا جائے گا. وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَعْرَاضُ فَلِأَنَّهَا مُحْتَاجَةٌ فِي وُجُودِهَا إِلَى الْأَجْسَامِ وَالْمُحْتَاجُ إِلَى الْمُحْدَثِ أَوْلَى بِالْحُدُوثِ وَالْمُحْتَاجُ إِلَى الْمُحْدَثِ أَوْلَى بِالْحُدُوثِ. گفتگو اس بات میں تھی کہ عالم مشتمل ہے دو چیزوں پہ، جہان مشتمل ہے دو چیزوں پہ، اجسام اور اعراض پہ. اجسام ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ان کی تعریف بھی ہوئی، اور یہ کہ اجسام چونکہ ان کے اندر حرکت اور سکون موجود ہے، لہذا وہ چونکہ حرکت اور سکون حادث ہیں، لہذا اجسام بھی حادث ہیں، اور جتنے بھی حوادث ہیں وہ محدث کے محتاج ہوتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جہان میں جو دوسری چیز موجود ہے وہ اعراض ہیں. اعراض کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو اپنے وجود میں محتاج ہوں. مثلا رنگ، کم، کیف، تقریباً 9 قسم کے اعراض کا علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے. کیفیتیں، رنگ، مختلف قسم کے مزے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ لمبائی، چوڑائی، گہرائی، جن کو کم کہا جاتا ہے. اس طرح جو کیفیات ہیں. تو خلاصہ یہ جتنے بھی اعراض ہیں عالم کے اندر، آسان مثال میں عرض کروں، رنگ، گرمی، سردی، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اعراض کہا جاتا ہے. تو یہ جتنے بھی اعراض ہیں خود ذاتی طور پہ ان کا وجود مستقل نہیں ہوتا، بلکہ کسی وجود کے ضمن میں ان کا وجود ہوتا ہے. تو فرماتے فَلِأَنَّ مُحْتَاجَةٌ فِي وُجُودِ الْأَجْسَامِ، یہ اپنے وجود میں اجسام کے محتاج ہیں. جسم ہوگا تب رنگ ہوگا، جسم کے بغیر رنگ نہیں ہو سکتا. وَالْمُحْتَاجُ إِلَى الْمُحْدَثِ، اور چونکہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اجسام خود محدث ہیں، وہ حدوث میں آئے ہیں. تو وہ کہ جو خود ہے، یہاں پہ محدث پڑھیں، محدث یعنی وہ اجسام مراد ہے یہاں پہ. والمحتاج الی المحدث اولا بالحدوث، اور وہ چیز کہ جو خود محدث کی محتاج ہو وہ خود بھی بدرجہ اولا حادث ہوگی. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ محدث جب ثابت ہو گیا کہ اجسام بھی محدث ہیں اور اعراض بھی محدث ہیں، تو اب سوال یہ کہ محدث وہ محتاج ہوتے مؤثر کا. وَأَمَّا بِيَانُ الدَّعْوَى الثَّانِيَةِ، دعوی ثانی کا بیان اس طریقے سے کہ فَهُوَ أَنَّ الْمُحْدَثَ لَمَّا اتصف ماہیتہ بالعدم تارة وبالوجود اخرى، محدث کہ جس کی ماہیت کبھی تو عدم کے ساتھ متصف ہوتی ہے اور کبھی وجود کے ساتھ، محدث اسے ہی کہتے ہیں کہ جو کبھی معدوم ہو اور کبھی وجود میں آ جائے. تو کانا ممکنن، اس کو ممکن کہتے ہیں. اور ممکن کی تعریف پہلے بیان ہو چکی کہ جس کی نسبت وجود اور عدم کی طرف مساوی ہو. ذاتی طور پہ ممکن کا کوئی وجود نہیں ہوتا بلکہ ایک ماہیت ہے ممکن، یہ کبھی عدم کے ساتھ اور کبھی وجود کے ساتھ. بس یہ محدث ممکن ہے. اور ممکن اس کے خواص میں بیان ہوا تھا کہ محتاج ہوتے مؤثر کی طرف، فَيَفْتَقِرُ إِلَى الْمُؤَثِّرِ، بس یہ مؤثر کی طرف محتاج ہے. پھر مؤثر کی دو صورتیں ہیں. فَإِنْ كَانَ مُخْتَارًا، اگر آپ قبول کریں کہ وہ مؤثر مختار ہے، فَهُوَ الْمَطْلُوبُ، تو ہمارا مطلوب بھی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کا قادر مختار ہونا ثابت ہو جائے. وَإِنْ كَانَ مُوجَبًا، اور اگر وہ مؤثر تاثیر ڈال رہا ہے لیکن فاعل موجب ہے، جس طرح آگ کا جلانا، آگ فاعل موجب ہے اور اس کا جلانا یہ اس کا فعل ہے، بس فاعل موجب ہے. تو اگر آپ کے وہ فاعل موجب ہے
تو اس میں مشکل کیا ہے؟ لم یتخلف اثرہ عنہ، تو فاعل موجب سے اس کا اثر کبھی جدا نہیں ہوتا. یہ فرق ہم پہلے بیان کر چکے فاعل موجب اور فاعل قادر کے درمیان. تو اگر اثر اس سے جدا نہیں ہوتا تو فیلزم کے دم اثر ہی، تو اس صورت میں وہ جو فاعل موجب ہے جب وہ قدیم ہے تو اس کا اثر بھی قدیم ہوگا. فیلزم کے دم اثر ہی، اس کا جو اثر ہے وہ بھی قدیم ہوگا. لیکن ثابت حدوثہ، لیکن پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ جتنے بھی اس کے آثار ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ قدیم نہیں ہیں بلکہ حادث ہیں. تو فیلزم حدوث و مؤثرہ للتلازم، تو بس اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کا جو مؤثر ہے وہ بھی حادث ہو. للتلازم، اس تلازم کی بنیاد پہ. وکلا الامرین محال، اور یہ دونوں امر محال ہیں. یہ پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں. تو خلاصہ فقط بان انہ لو کان اللہ تعالی موجبا، بس بازو کا بانا ظاہر کہ خدا بند عالم کی ذات اگر موجب ہو، فاعل موجب ہو، لازم اما قدم العالم، اس سے دو چیزیں لازم آتی ہیں، یا تو یہ کہ عالم کو بھی ہم قدیم سمجھیں وہ باطل، او حدوث اللہ تعالی، یا یہ کہیں کہ خدا بند عالم کے ذات بھی حادث ہے، وہما باطلان، اور یہ دونوں امر دونوں لوازم باطل ہے. فثابت انہ تعالی قادر و مختار، ثابت ہوا خدا بند عالم کی ذات قادر ہے اور مختار ہے، وہ المطلوب، اور یہ ہمارا مطلوب ہے. اگلی بات میں اس کا ہم ابتدا ہی بیان کر رہے ہیں، اور وہ بات ہے کہ خدا بند عالم کی جو قدرت ہے وہ عمومیت رکھتی ہے، یعنی خدا بند عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کے مگر کوئی ایسے افراد بھی ہیں جو کہیں خدا بند ہر چیز پہ قادر نہیں. جی ہاں، اس کے مقابلے میں کافی سارے اقوال ہیں جن میں سے چند کی طرف جناب شارح فاضل مقداد نے اشارہ کیا ہے. مثلا حکمہ وہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم ایک چیز پہ قادر ہے، البتہ ان کی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان الواحد لا یصدر عنہ الا واحد، واحد سے صرف واحد ہی صادر ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا گروہ ہے یہ تھے حکمہ، البتہ عرض کی کہ واقعاً ان کا قول ایسے ہی ہے، اس کو واقعاً سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک دفعہ ہم کسی کے قول کو دوسرے سے سمجھ رہے ہیں تو امکان تو ہے کہ دوسرے نے اس کے قول کو صحیح نہ سمجھا ہو، اس کی صحیح وضاحت نہ کر سکتا ہو، اور ایک دفعہ خود ہے اسی شخص سے جو دعوے دار ہے اس سے انسان سمجھتا ہے اور سنتا ہے. ممکن ہے فلاسفہ کی یہ مراد نہ ہو، چونکہ یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے لہذا ہم اس میں وارد نہیں ہونا چاہتے. اس طرح دوسرا گروہ ہے سنویہ کا. سنویہ یعنی دو خالق، سنویہ ثانی سے ہے، جو دو خالق کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں اس جہان میں دو چیزیں، ایک شر ہے اور ایک خیر ہے. خیر کا خالق اور ہے اور شر کا خالق اور ہے. خیر کے خالق کو یزدان کہتے ہیں اور شر کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم کی ذات قادر ہے، لیکن کس پہ؟ صرف خیر پہ قادر ہے، اچھائی والی باتوں پہ قادر ہے، لیکن جو شر والی چیزیں ہیں خدا بند عالم اس پہ قدرت اصلا نہیں رکھتا. اسی طرح تین اور افراد کا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان تینوں کا تعلق فرقہ معتزلہ سے ہے. ایک جناب ابو اسحاق نظام ہیں، غالباً 281 ہجری قمری میں ان کی وفات ہوتی ہے. ان تھے مشہور و معروف متکلم فقیہ اور ادیب. ان کا یہ اعتقاد تھا کہ خدا بند عالم کبھی چیزوں پہ اصلا قادر نہیں، قدرت ہی نہیں رکھتا. اسی طرح ایک اور شخصیت یہ بھی معتزلہ میں سے ہے، جناب آغا بلخی. یہ تقریباً 329 کے آس پاس ان کی وفات ہوتی ہے. ان کا یہ اعتقاد تھا، نظریہ تھا کہ خدا بند عالم کی قدرت اس طرح نہیں ہے جس طرح کی چیزوں پہ ہم قادر ہیں. اور اس طرح ایک اور نظریہ ہے آغا جبائی کا، جبائی اور اس کا کافی طرح گروہ ہے، یہ بھی تقریباً آغا بلخی کے ہم عصر ہیں. وہ اس بات پہ قادر تھے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ
خداوند عالم کی قدرت عین مقدور پر نہیں ہے. عین جس طرح ہم انجام دیتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے مثل اور ایک ہے عین. بلخی قائل تھی اس بات کے کہ خداوند عالم کی قدرت ہماری مقدورات کی مثل نہیں ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ان کی قدرت ہمارے مقدور کے عین کی طرح نہیں ہے. تو خلاصہ یہ 5 قول ہیں، لیکن شیعہ عدلیہ امامیہ ان کا قول مشہور و معروف ہے کہ خداوند عالم ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، شر پہ بھی قادر ہے اور خیر پر بھی قادر ہے، کبیح پر بھی قادر ہے اور اچھائی پر بھی قادر ہے. اس کی دلیل فرماتے ہیں، اس کی دلیل مشہور و معروف ہے جس کی وضاحت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. وہ یہ کہ علت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی مقدورات ہیں، جتنے بھی مقدورات یعنی خداوند عالم کی قدرت جن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، جتنے بھی مقدورات ہیں، ان کے مقدور ہونے کی علت کیا تھی؟ امکان تھی، چونکہ ممکن تھے لذا محتاج تھے. اور خداوند عالم کی جو ذات ہے واجب الوجود، اور علت بھی اس کی نسبت تمام امکانات کے ساتھ برابر و مساوی ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے ممکن ہیں اور خداوند عالم کی نسبت ان تمام امکانات کے ساتھ مساوی ہے. بس خداوند عالم کی جو قدرت ہے اس کا تعلق بھی تمام مقدورات کے ساتھ مساوی ہے. تو جب تمام مقدورات کے ساتھ مساوی ہے، مقدورات چاہے خیر ہو یا شر ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، انسانوں کے افعال ہوں یا انسانوں کی قدرت سے بہر والے افعال ہوں، جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ممکن ہیں. تو بنابراین خداوند عالم کی جو قدرت ہے وہ عمومی ہے. قال علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدرتہ یتعلق بجمیع المقدورات، خداوند عالم کی قدرت کا تعلق تمام مقدورات کے ساتھ ہے. دلیل اس کی یہ ہے لأن العلت موہجات، دیکھیں یہ لفظ ہے احواجا یحوجو احواج، احواجا یحوجو احواج، فہو محوجن، اس میں فاعل محوجاتو لأن العلت المحوجتا الیہ، محوجتا اس وجہ سے پڑھا ہے کہ علت کی صفت ہے، اور لفظ علت چونکہ ادنا کا اسم ہے لذا علتا پڑھا گیا. لأن العلت المحوجتا الیہ، وہ علت کہ جو احتیاج لیتی ہے اپنے وجود میں، وہ کیا ہے؟ ان تمام مقدورات کی وہ کہ ہے الامکان، امکان ہے. ونسبت ذاتہ الی الجمیع بالسویہ، اور خداوند عالم کی ذات کی جو نسبت ہے تمام ممکنات کی طرف بالسویہ اور برابر ہے. فیکون قدرت عامہ، بنابراین خداوند عالم کی قدرت عمومی ہے، ہر چیز پہ خداوند عالم قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اقول، جناب فاضل مقداد فرماتے لما ثابت کونہ قادر فی الجملہ، جب ثابت ہو چکا کہ خداوند عالم کی ذات قادر ہے فی الجملہ، البتہ وہ جو اوپر ہم نے دلیل ذکر کی تھی وہ دلیل خداوند عالم کی عموم قدرت کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ وہ صرف اور صرف خداوند عالم کے فی الجملہ قادر ہونے کو ثابت کرتی ہے. لذا شرع فی بیان عموم قدرت ہی، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ اس بیان میں شروع ہے کہ ان کی قدرت عمومی ہے، ہر چیز پہ ہے، فی الجملہ نہیں بلکہ بالجملہ ہے، ہر چیز پہ ہے. بصورت موجبہ کلیہ، خداوند عالم ہر چیز پہ قادر ہے. وقد نازع فیہ، عموم قدرت میں نزاع موجود ہے، اور نزاع کرنے والے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 الحکماء، فلاسفہ ہے، سو قالو کہ وہ اس نظریے کی قائل ہے کہ انہ واحد لا یصدر عنہ الا الواحد، خداوند عالم واحد ہے اور علت واحدہ سے صرف معلول واحد صادر ہو سکتا ہے، علت واحدہ سے چند معلیل، 2 معلیل صادر نہیں ہو سکتے. دوسرا والثانویہ، ثانویہ ہے سو زعمون، ان کا گمان یہ کہ انہ لا یقدر علی الشر، کہ خداوند عالم کی ذات
شر پہ قادر نہیں۔ ثنویہ دو خداؤں کے کہنے والے ہیں، ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے، یزدان و اہرمن۔ والنظام، اور جناب آگئے نظام معتزلی ہے سو اعتقادہ، ان کے اعتقاد ہے کہ انہو لا یقدر علی الکبیح، کہ خداوند عالم کی ذات کبھی پہ قدرت نہیں رکھتا، صرف صالح اور اچھی چیزوں کو انجام دینے پہ قدرت رکھتا ہے۔ والبلخی، آگے بلخی معتزلی ان کا گمان کیا ہے سو مانا قدرت ہو، کہ اس نے منع کیا ہے کہ خداوند عالم کی قدرت علی مثل مقدورنا، ہمارے جو مقدورات ہیں ان کی مثل جیسی نہیں ہے۔ والجبائیان، اور جبائیان کا قول وہ کیا ہے سو احالا، ہے سو احالا قدرت علی عین مقدورنا، کہ انہوں نے، البتہ جبائیان تثنیہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دو جبائی ہیں اور دونوں کا قول کیا ہے احالا قدرت علی عین مقدورنا، کہ ان خداوند عالم کی قدرت محال ہے اس طرح جس طرح ہمارے مقدورات کی ذات ہے۔ چونکہ وقت انتہائی کم ہوتا ہے لذا بہت ساری چیزوں کی ہم وضاحت نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔